الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقر له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلجمتيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. رواه البخاري او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پھر ایک مرتبہ رمضان مبارک سے ہمیں قریب کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سمیت ہم تمام کو نصیب فرمائے. چونکہ رمضان مبارک کے اندر عام طور پر روزوں کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالا کرتے ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں. یوں تو دیکھا جائے تو مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ نکالتا ہے، لیکن زکوٰۃ نکالنے میں بے عنوانی، بے ترتیبی ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات مسلمہ حقیقت ہے، مانی ہوئی چیز ہے کہ توحید و رسالت اور نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. ہم جو ہے کہتے ہیں نا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں. اس میں پہلے کلمہ توحید ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس تیسرے نمبر میں زکوٰۃ ہے. قرآن پاک کے اندر تقریباً 70 سے زیادہ مقامات کے اوپر زکوٰۃ کا بیان ہے، اور اکثر و بیشتر نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بیان کیا گیا ہے. یہ زکوٰۃ کا مسئلہ اگلی امتوں میں بھی تھا اور اس امت میں بھی رکھا ہے، لیکن جو ہے اس کی ادائیگی اور اسی طریقے سے اس کے صرف اور خرچ کرنے کے اعتبار سے اگلی امتوں میں اور اس امت کے اندر اللہ نے فرق رکھا ہے. یوں دیکھا جائے تو زکوٰۃ کے اندر افادیت، یعنی اس کے اندر جو فائدہ ہے اور نیکی ہے، اس کے 3 پہلو ہیں. یعنی یوں سمجھا جائے کہ زکوٰۃ کے اندر جو حکمت اور جو ہے فائدہ ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک مومن بندہ نماز میں قیام، رکوع اور سجدے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور اپنے عجز و نیازی اور تذلل اور اپنی عاجزی کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے نماز کے ذریعے سے، ایسے ہی بندے مومن زکوٰۃ ادا کر کے گویا اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرتا ہے، اور اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ مال ہے، جو کچھ دولت ہے، وہ میرا اپنا نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ خدا کی دی ہوئی دین اور عطا ہے، اور اسی میں سے مجھے یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے.
جب بندہ یہ سمجھے گا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے بلکہ خدا کا دیا ہوا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے میں اس کو ذرہ برابر بوجھ محسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کو لٹائے گا راہ خدا میں۔ تو ایک تو یہ کہ جو ہے بندہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مالی جو ہے عبادت کر کے اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ دوسرے نمبر میں زکوٰۃ کے اندر یہ بات ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے بندہ جو ہے اپنا مومن مسلمان بھائی کی پریشان حال کی مدد کرتا ہے، اور یہ اخلاقیات کا بہت اونچا پہلو ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایک دوسرے سے کام آنا، یہ اخلاقیات کا اونچا پہلو ہے۔ اور تیسرے نمبر میں مال کے اندر زکوٰۃ دے کر بندہ جو ہے اپنے لیے فائدہ حاصل کرتا ہے کہ انسان کے اندر طبعی طور پر مال کی محبت اور دولت پسندی اس کی طبیعت میں ہے۔ ہر انسان مال سے محبت کرتا ہے، اور حب مال ایک ایسی ایمان کش چیز ہے اور ایسی گندگی اور ایسی بیماری ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو بعض اوقات اپنے اخلاق کو بھی کھو دیتا ہے، اپنے ایمان کو بھی کھو دیتا ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر جتنی بھی لڑائیاں ہیں دو ہی چیزوں کی بنیاد پر ہے، یا تو حب مال ہے یا حب جاہ ہے، مال کی محبت ہے یا عہدے کی محبت ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر جو ہے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور آج اسی بنیاد کے اوپر ملک بھی ٹکرا رہے ہیں، شہر کے شہر بھی ٹکرا رہے ہیں، اور انسان کے اندر قبیلے کے قبیلے بھی ٹکرا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، مال کی محبت کا دل میں ہونا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ تو جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس زکوٰۃ کے ذریعے سے اس گندگی کی اور اس کے اندر صفائی ہو جاتی ہے، مال کی محبت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، بشرطے کہ زکوٰۃ صحیح طور پر ادا بھی ہو اور مال بھی صحیح ہو، جیسا ویسا مال نہیں بلکہ حلال و طیب مال ہو، اور زکوٰۃ نکالنے میں اس کی نیت بھی اچھی ہو اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالتا بھی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کہہ رہا ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے پاس سے مال وصول کیجئے، یعنی زکوٰۃ کا مال، اس لیے کہ اسلامی حکومت ہو تو وہاں نظام یہ ہوتا ہے کہ حکومت زکوٰۃ کے مال کو جمع کر کے پھر اس کے مستحقوں کو وہ پہنچاتا ہے۔ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، بشرطے کہ اسلامی حکومت۔ آج کل یہ نظام پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، اسی وجہ سے افراتفری کا عالم ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی اور زکوٰۃ کے لینے میں بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ خذ من اموالہم صدقہ، آپ جو ہے ان کے پاس سے زکوٰۃ کا مال وصول کیجئے، اور کیوں؟ تطہرہم، آپ ان کو پاک کر دیجئے، یعنی ان کے مال کو پاک کر دیجئے، وتزکیہم، اور ان کے نفوس کا بھی تزکیہ فرما دیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نکال کر انسان کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اس کے دل میں سے حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ مال صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بھی۔ اب جو ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس مال کہاں سے آتا ہے، اور ہم ایک بیپار لے کر بیٹھتے ہیں تو اس کو خریدنے والے کہاں سے آتے ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے لیے نہیں، اور یہ نہیں کہ اس کا بینک بیلنس کیا کرو، اپنے تجورے میں جمع کیا کرو، اور اس کو جو ہے مستحقین کے اوپر، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ نہ کرو، اس لیے مال نہیں دیا جاتا۔ جو لوگ دولت پرستی کے اندر مبتلا ہیں اور جن کے دل میں مال کی محبت ہونے کی وجہ سے بخیلی اور کنجوسی ہیں، اور اپنے مال کو جمع کرتے اور مال کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک نے کیا کہا؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم۔ جو لوگ اپنے مال کو خزانہ کر کے رکھ چھوڑتے ہیں، سونے اور چاندی کو،
سونے چاندی کو خاص طور پر اس لیے تذکیہ کیا کہ انٹرنیشنل کرنسی سونا اور چاندی، اور طبی طور پر سونے سے خصوصاً عورتوں کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک موقع پر عید کے موقع تھا، عورتیں ایک جگہ پر جمع تھی، مشکات نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا ولو بحلیتکن، اے عورتوں کی جماعت خوب صدقہ کرو چاہے اپنے زیورات میں سے۔ دیکھو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو توجہ دلائی زیورات میں۔ تو سونا تو جمع کر لیتے ہیں لیکن اس کا حق ادا کرنے میں بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کرتے رہتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں تجوریوں میں، بینکوں کے اندر، مال کو جمع کر تو اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر یہی زکوٰۃ ہے کہ اس کا مال کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا، فبشرهم بعذاب الیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی سزا دے، خبر دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو دردناک خطرناک عذاب کرے اس سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں قرآن پاک نے وعید سنائی، اور وہ دردناک عذاب کیا ہوگا اس کی تفصیل آگے قرآن پاک میں بتا رہا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وظہورہم، کہ جس دن جو ہے یہ مال کو جو ہے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوں پر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر جو ہے داغ دیا جائے گا۔ پیشانی پر داغ دیا جائے گا، یہ کیوں؟ اس کی حکمتیں علماء نے بہت بیان کی، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ نے تو حجت اللہ البالغہ مستقل طور پر ایسی کتاب لکھی ہے جس کے اندر شرعی احکامات اور باتوں کی حکمتوں کو بیان کیا۔ بڑی عجیب کتاب ہے۔ چنانچہ جو ہے پیشانی کے اوپر، اس لیے کہ جب کوئی غریب کو آنے کا دینے کا وقت آتا تھا یا کوئی غریب مانگتا تھا تو پیشانی پر بڑ پڑ جاتے تھے، تو پیشانی کو بھی داغا جائے گا، اور اسی طریقے سے پہلوں پر داغا جائے گا، اس لیے کہ آدمی کان آڑے کر کے اپنے پہلو کو پھیر لیتا تھا، انجانا بن جائے گا، تو جو پہلوں کے اوپر بھی داغا جائے گا، اور پیٹھ کو بھی داغا جائے گا، اس لیے کہ پھر آدمی جو ہے اس کی بات کو ٹال کر وہاں سے چل دیتا تھا۔ تو بڑی وعیدیں ہیں، اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر میں نے بتایا نا کہ 70 سے زیادہ مقامات کے اوپر زکوٰۃ کا بیان کیا گیا ہے۔ لہذا رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں، بہت سے لوگ نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نکالنے کے اندر احتیاط بہت کم ہوا کرتا ہے، زکوٰۃ نکالنے میں اور زکوٰۃ کے گننے میں بھی۔ اسی طریقے سے میں نے بخاری شریف کی روایت پڑھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا کرے، دیکھو یہ نہیں کہا کہ من کسب مالا، کس نے مال کمایا، نہیں، اس لیے کہ انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی، کسی چیز کو پیدا کرنے کی، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی کیا کہا، من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا کرے، فلم یؤدی زکاتہ، اس نے اس کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی کی بہت ساری صورتیں جس کی تفصیل انشاءاللہ میں بات بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کون سے مال پر آتی ہے اور کس طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے اور کس کو دی جائے، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ پہلے تو زکوٰۃ کی ادا کرنے نہ کرنے کے اوپر جو وعیدیں ہیں یا جو وعدے ہیں اس کو سنیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو مال عطا کرے اور وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کر لے، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے مال کو قیامت کے دن مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَهُ لَهُ زَبِيبَتَانِ، ایک گنجے صاحب کی شکل میں، یعنی گنجا جس کے اوپر بالکل بار نہ ہو، یہ اس کے سخت زہریلے ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے محققین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو گنجا ہوتا ہے سانپ، اس کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، تو لمبے وقت تک وہ ڈستا رہے، اور پھر اس کی آنکھ میں 2 سیاہ نقطے ہوتے ہیں،
تو جو سانپ گنجا ہو اور جس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہیں، یہ سانپوں میں سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، تو اس کے مال کو جو ہے ایسے زہریلے سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ یطوقہ یوم القیامہ، اس کو جو ہے قیامت کے دن اس کے گلے کا ہار بنایا جائے گا، جیسے اپنے سینے سے اپنے مال کو لگاتا تھا، یعنی سینے میں ایسی محبت تھی تو اس کو خرچ نہیں کرتا تھا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، تو یہی مال سانپ کی شکل میں ہوگا۔ اسی وجہ سے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اعمال جتنے ہیں وہ اعمال قیامت کے دن وہی جزا کی شکل میں ہوں گے یا سزا کی شکل میں ہوں گے، یہی اعمال، یہ ان کی اپنی تحقیق ہے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً یہی لکھا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مال قیامت کے دن زہریلا سانپ بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جائے، ثم یاخذ بلحظمتیہ، پھر جو یعنی شدقیہ، یعنی پھر اس کے دونوں باچھوں کو پکڑے گا وہ سانپ اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ، یہ کہا کہ اس کو دستہ لے لے۔ یہ تو میدان حشر کی سزا ہوگی، حساب کتاب کے بعد معاملہ کیا ہوگا، معاف کرے اللہ تعالیٰ یا جہنم دے ڈالے، یہ الگ بات ہے، یہ تو میدان حشر کی سزا ہوگی کہ قیامت کے دن جب تک حساب ہوتا رہے گا وہاں تک یہ اس کو سزا دیتے ہوتی رہے گی۔ اب دوستو، دنیا کے اندر ایک مچھر ہمیں کاٹ لیتا ہے تو آدمی جو ہے بلبلا جاتا ہے، نماز اس کی خراب ہو جاتی ہے، نیند اس کی اڑ جاتی ہے، معمولی مچھر۔ تو دوستو، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کی زہر کی کوئی انتہا نہیں ہے، آخرت کے سانپ تو ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ روئے زمین کے اوپر پھونک مار دیں تو زمین کے اوپر گھاس چارہ اگنا ختم ہو جائے، اتنا زہریلا۔ تو وہ مال قیامت کے دن اس کے گلے کا توق پہنایا جائے گا اور اس کی باچھیں پکڑ پکڑ کر اس کو نوچے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حدیث کے اندر بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، جو لوگ اپنے مال کو بخیل، اپنے مال میں بخیلی کرتے ہیں، حالانکہ وہ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، ہمارا کوئی حق نہیں، ہمارا کوئی زور نہیں، ہماری کوئی جو ہے وہاں پر دادا گیری بھی نہیں چلے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے، تو بخیلی کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ خیر لہم، کہ یہ میں مال کو روکتا ہوں میرے لیے اچھا ہے، یہ نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جس مال کو بخیلی کی وجہ سے اس نے خرچ نہیں کیا تھا اور کم سے کم مال کے اندر خرچ کیا ہے، زکوٰۃ ہے، تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو یہی مال اس کو قیامت کے دن توق بنا کر پہنایا جائے گا، جو حدیث پاک میں کہا گیا کہ سانپ کی شکل۔ اور کیوں بخیلی کرے بندہ؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام خدا کی ملکیت ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اللہ کی مخلوق کے اندر دیکھو، اللہ کی مخلوق کے اندر عجیب عجیب خلقت ہیں، اس کے اندر جانور بھی ہیں، چونکہ پہلے زمانے میں بوجھ اٹھانے کے لیے، سواری کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے، اس لیے یہاں پر جانوروں کی مثالیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو ملکیت تو اللہ کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ چلو تم کو فائدہ اٹھانے کے لیے ہم تم کو مالک بناتے ہیں، فہم لا مالک، بندوں کو اس کا مالک بنائیں۔ دوستو، ایک ظاہری بات ہے کہ ہم 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے یا 10 روپے، 50 روپے جو بھی ہو مسجد میں دے رہے ہیں، تو ہم کس کو دیتے ہیں؟ ٹرسٹی کو دیتے ہیں، متولی کو دیتے ہیں۔ متولی کو اس کا مالک نہیں بناتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مال لیں۔ اس کا مطلب کیا کہ قانون کے مطابق، وقف کے مسائل کے مطابق اس کو تو خرچ کر۔ اگر آدمی ذرا بھی عنوانی کرتا ہے تو لوگ چڑھ دوڑتے اس کے اوپر کہ اس نے خیانت کی، اس نے مال کھا لیا، یہ کرنا۔
تو ایسے ہی خداوند قدوس ہمیں جو مال دیتا ہے یہ ہم حقیقی مالک نہیں ہیں بلکہ استعمال کرنے کے مالک ہیں، اور استعمال کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کہے گا اس طریقے سے۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث ہے، تمام چیزیں اللہ کی ملکیت میں، لہذا اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے گا۔ تو بہرحال مال کی زکوٰۃ کے متعلق قرآن پاک کے اندر جا بجا جہاں بیان ہے، اور یہ مال کی زکوٰۃ جو ہے اگلی امتوں پر بھی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں خوبیاں اللہ نے بیان کی تو وہاں پر کیا کہا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی دوسری جگہ پر بھی جو ہے اگلی امتوں کے بارے میں ہے۔ تو بہرحال جو ہے رمضان کے مہینے میں ایک زکوٰۃ کا بھی عمل ہوتا ہے، لہذا زکوٰۃ کے متعلق یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کون سے مال پر واجب ہے۔ واجب کا مطلب فرض ہے، اور کس کے اوپر فرض ہے اور کتنی فرض ہے۔ یہ تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، لیکن 2.5% کس مال کی، اور 2.5% کہتے کس کو ہے؟ اس کے اندر بہت ساری بےعنوانیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ ادا نہ کر، زکوٰۃ کے بارے میں جو 3 پہلو میں نے بتائے شروع میں کہ اس کے اندر 3 چیزیں افادیت کے اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ بندہ مال خرچ کر کے اپنی عزت و نیاز خدا کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے بلکہ تیرا دیا ہوا ہے، اور اسی میں سے میں دیتا ہوں۔ اور قرآن پاک میں جا بجا یہی کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کر، تم نے کمایا وہ نہیں بلکہ ہم نے جو دیا۔ لہذا یہ مال کہاں سے آتا ہے؟ انسان کی کیا طاقت ہے وہ جو محنت کر کے مال کمائے؟ یہ تو ایک تدبیر ہے، اسباب ہے، دینے والا تو اوپر سے دیتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر کوئی ملکوں کی کانفرنس نہیں بیٹھی تھی کہ بھائی اتنے لوگ کپڑے کا بیپار کریں گے، اتنے لوگ لوہے کا کریں گے، اتنا لوگ زکوٰۃ جو ہے غلہ کا کریں گے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے، تقسیم کار ہے۔ دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کاموں کو تقسیم کر دیا ہے۔ ایک آدمی کے اندر بہت سے کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ کسی ایک کام کو شروع کر دیتا ہے۔ کسی کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ تو کپڑے کا بیپار کر، لہذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں کوئی کام دھندے کے بارے میں آتا ہے، حلال کمائی کے بارے میں، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے۔ ورنہ کوئی دنیا کے لوگ بیٹھ کر طے نہیں کیا تھا کہ اتنے لوگ جو ہے یہ بیپار کریں گے، اتنے لوگ یہ کریں گے، اتنے لوگ کپڑا بیچیں گے، اتنے لوگ غلہ بیچیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر گاہک کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ فلاں دکان پر جا، فلاں دکان پر جا۔ ایک دکان ہم سے قریب ہوتا ہے لیکن وہ آدمی وہاں سے نہیں خریدتا، بازار تک جاتا ہے، حالانکہ وہی چیز وہی قیمت میں یہاں بھی ملتی ہے۔ یہ اللہ ڈال لیتا ہے کہ تجھے فلاں جگہ سے، اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک صاحب جو ہیں ابھی 3-4 مہینے کی پہلے کی بات، اتفاقی بات ہے کہ ایک واقعہ ہوا، مجھے یاد ہو گیا اور میں آپ کو بیان کروں۔ جب جو ہے سردی کے زمانے میں بہت بارش ہو رہی تھی صبح کے وقت میں، اور ٹھنڈی بھی لگتی تھی، بہت سے لوگ نکلتے بھی نہیں تھے، بہت دوپہر کے لیے وقت نکلے، بہت سے دکان کھولنے والے بھی بہت سے دیر سے نکلے تھے کیونکہ ٹھنڈی تھی اور بارش تھی۔ ایک صاحب شام کے وقت میرے پاس آئے، مزدوری کرنے والا انسان، کہا کہ مولوی صاحب آج میرا جانے کا ارادہ نہیں تھا مارکیٹ میں، لیکن میں نے پھر سوچا چلو چلا جاؤں، یہاں بھی تو وقت نکالنا ہے، وہاں بھی وقت نکالنا ہے، کوئی تو آ جائے گا۔ اب میں گیا مارکیٹ کے اندر، اب بارش بھی ہو رہی ہے، ٹھنڈی بھی لگ رہی ہے، مارکیٹ کے اندر کوئی لوگ بھی نہیں تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی آئے، اور 2 آدمی نے میرے پاس سے مال خریدا، 2000 روپے کا خریدا، حالانکہ میں صبح سے شام تک مال لے کر بیٹھتا ہوں تو 2000 کی بکری نہیں ہوتی، اور 5 منٹ کے اندر 2000 کا خرید کر چلے گئے۔ اب ایسے وقت میں اس مال کی ان کو کیا ضرورت ہوگی، لیکن پھر بھی ٹھنڈی میں بارش میں اللہ نے دل میں ڈالا کہ جاؤ فلاں آدمی بیٹھا ہے اس کے پاس سے خرید۔ تو گھاٹ کا بھیجنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، کھیتی کے اندر پیداوار کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تجارت کے اندر نفع دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، بندے کی کوئی طاقت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دے کر فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، مالک بنا دیتا ہے۔
پھر جو ہے انسان کو اختیار دیتا ہے کہ اپنے مال میں سے ہمارے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ لہذا یہ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے اندر دنیاوی فائدے بھی ہیں، زکوٰۃ کے اندر دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ما نقصت صدقۃ من مال، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ کے ذریعے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو مٹاتا ہے۔ ظاہری طور پر کیا نظر آتا ہے کہ ایک آدمی نے 100 روپے دیے اور اس کے بدلے میں اس کے پاس سے 110 لے تو 10 روپے بڑھے، لیکن یہ بڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر برکتیں آتی ہیں، اس کے اندر اللہ کی طرف سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب بندہ اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، دینے والے کے مال میں زیادتی کر اور روکنے والے کے مال کو ہلاک کر۔ اب فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق، اور وہ اللہ کے حکم سے بد دعا کرے تو بھلا اس کے مال کی تباہی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اب مال کی تباہی کیسے ہوتی ہے، برکتیں سے کیسے آتی ہیں اور برکتیں کیسے کھوتی ہیں، اور پھر مال کی وجہ سے انسان کے اندر کیا کیا جو ہے خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعہ میں آپ سنیں گے۔ وآخر دعوانا